السلام علیکم۔ میری نند 12 سال کی تھی اور اس کو شادی کا بہت شوق تھا۔ مجھے کہتی بھابھی میری جلدی شادی کر دیں، مجھ سے اب رہا نہیں جاتا۔ ایک رات اس کے کمرے میں چھپ گئی، سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری نند تو میرا نام عائشہ ہے اور میری شادی ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں صرف میری ساس اور میری ایک نند تھی۔ شادی سے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے جب ہمارا رشتہ پکا ہو چکا تھا اور شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی، اس کا چہرہ کچھ سنجیدہ تھا اور وہ بہت غور سے میری ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، بہن جی میں آپ کو کچھ بتانے آئی ہوں۔ آپ کے ہونے والے داماد عثمان تو بہت شریف اور اچھے لڑکے ہیں، لیکن اس کی ماں بہت غصے والی عورت ہے، بڑا خطرناک مزاج ہے۔ اس عورت نے ایسا بتایا جیسے کوئی بہت بڑا راز کھول رہی ہو۔ میری ماں نے ایک ہی لمحے میں میری طرف دیکھا اور پھر اس عورت کی طرف۔ میری ماں نے اسے بیٹھنے کا کہا، لیکن اس وقت میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ امی نے بڑے پیار سے کہا، بہن اب تو شادی بس 2 ہفتے دور ہے، کارڈ بھی بانٹ دیے ہیں، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا اگر ساس سخت مزاج ہے تو کیا ہوا، شوہر اگر اچھا ہے تو ہر چیز سنبھل جائے گی۔ میں نے امی سے کہا، امی یہ کیا بات ہوئی، میں تو ڈر گئی ہوں، ابھی تو میں اس گھر میں گئی بھی نہیں۔ امی مسکرا کر کہنے لگی، تم اپنے شوہر کو قابو کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی کا دن آیا تو میرے دل میں باوجود سب خوشیوں کے ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ میری نند سائرہ ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، کم عمر تھی، معصوم تھی، اس کا چہرہ روشنی کی طرح چمکتا تھا۔ وہ شادی کی سب تیاریوں میں آگے آگے تھی، ہنسی خوشی ناچ گانا سب میں پیش پیش۔ وہ ایسے گھوم رہی تھی جیسے کوئی خوشی کا طوفان ہو، بار بار میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی، کبھی کہتی بھابھی یہ بال ٹھیک کر لوں، کبھی کہتی بھابھی یہ جوڑا ٹھیک لگ رہا ہے یا نہیں۔ مجھے وہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح لگ رہی تھی اور شاید میں یہی سوچ رہی تھی کہ نئی زندگی میں سب اچھا ہوگا۔ رخصتی کا وقت آیا تو میرا دل دھڑک رہا تھا۔ سائرہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار میرا ہاتھ پکڑتی جاتی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی وہی میرے ساتھ رہی۔ اس نے ہی میرے کمرے میں چائے بھجوائی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے سائرہ نے مجھے غور سے دیکھ کر کہا، بھابھی آپ پریشان نہ ہونا، میرا بھائی بہت اچھا ہے، بس وہ تھوڑا سا شرماتا ہے، کل صبح بتائیے گا کہ کیسا لگا۔ مجھے اس کی بات عجیب سی لگی اور میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی۔ شاید وہ منہ دکھائی یا شادی کی رات کے بارے میں پوچھ رہی تھی، لیکن میں نے زیادہ سوچا نہیں۔ عثمان اندر آیا تو وہ بھی تھوڑا جھجکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پھولوں کا گلدستہ تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، عائشہ یہ گھر تمہارا ہے، یہاں تم اپنی مرضی سے رہو، جو بات ہو مجھے بتانا۔ میں خوشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ پھر اس نے مسکرا کر کہا، مجھے بہت خوشی ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ میں نے سچ میں سکون محسوس کیا۔ دل نے کہا، شاید زندگی واقعی اچھی گزرے گی۔ رات بیت گئی، صبح کی اذان ہوئی تو میرے دل میں امید کی کرن جاگی۔ میں نے غور سے عثمان کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ اگر یہ ساتھ ہے تو میں ہر مشکل سہہ لوں گی۔ مجھے لگا جیسے اچھی زندگی اب شروع ہونے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شوہر اچھا ہو تو بس زندگی گزر جاتی ہے، باقی سسرال والے کس کے اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن ہاں، مجھے میری ساس کی شکل سے ہی لگتا تھا کہ وہ بڑی غصے والی ہیں۔ ابھی تک بھی انہوں نے کافی چھوٹی چھوٹی باتیں کہی تھیں۔ جب عثمان کو شادی میں میرے ساتھ بٹھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں سب کو اچھا نہیں سمجھتے، تو منہ بنا رہی تھی۔ فوٹو سیشن بھی نہیں کروانے دیا کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں کھڑے ہوں، ہاتھ پکڑیں اور کوئی غیر آدمی ان کی تصویریں بنائے۔ لیکن یہ ساری باتیں ان کے کسی پیر رائے میں جا کے صحیح ثابت ہوتی تھیں، کیونکہ یہ سب کچھ اچھا تو نہیں تھا۔ ان باتوں کے خلاف تو ہمارے گھر میں بھی کچھ لوگ تھے اور ان کا بھی کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بس شادی ہو گئی ہے تو لڑکی لڑکے کی ہو جاتی ہے، اور ساتھ بیٹھ کے تصویریں بنانا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا یا رسمیں کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ خیر میرا شوہر اچھا تھا، مجھے امید تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ لیکن صبح ہوئی تو میرا شوہر اٹھ کر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں برا سمجھتے ہیں کہ شادی ہوئی اور لڑکا دیر تک دلہن کے کمرے سے نہ نکلے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد میری نند کمرے میں آئی۔ مجھے لگا کہ میری ساس آئیں گی پوچھنے کے لیے کہ کچھ کھانا ہے یا ناشتہ بنا دیں، لیکن وہ آ گئی، کہنے لگی کہ آپ تو بڑی پیاری لگ رہی ہیں، کل بھی پیاری لگ رہی تھیں، آج کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی ہیں، آپ کی شکل خوبصورت لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، جبکہ میں صبح صبح اٹھی تھی، میرے منہ سے میک اپ ہٹا ہوا تھا، میں کوئی پیاری نہیں لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، پھر بتائیں نا بھائی کے ساتھ کیسا وقت گزرا۔
میں نے سوچا کہ اس کو کیا جواب دوں، کیونکہ اس کی عمر کم تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کوئی ایسی بات بول دوں جو اس کو پتہ نہ ہو اور پتہ چل جائے یا پھر اس کو سمجھ نہ آئے۔ میں نے کہا کہ ہاں اچھا گزر گیا۔ کہنے لگی کہ ایسے کیسے بتا رہی ہیں، کھل کر بتائیں نا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ میں نے کہا وہ یہ دیکھو، سونے کی انگوٹھی دی ہے تمہارے بھائی نے۔ ویسے تو آج کل سونا بہت مہنگا تھا، میں نے تو ان کو کہا کہ نہیں دیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پہلے سے لے کے رکھی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگی بس سونے کی انگوٹھی دی ہے اور کچھ نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ اور کیا دینا تھا، اتنی بڑی انگوٹھی دے دی۔ آج کل تو تمہیں پتہ ہے نا، انگوٹھی دینے کا رواج تو ختم ہی ہو گیا ہے۔ پھر اس نے اور 2-4 طریقوں سے مجھ سے بات پوچھنے کی کوشش کی، لیکن میں بھی سمجھدار تھی، اپنے گھر کی بڑی بیٹی تھی، میں نے نہیں بتایا۔ تو کہنے لگی کیا بھابھی، آپ بھی نہ لگتا ہے مجھے اپنا نہیں سمجھتی۔ میں نے کہا کہ ارے ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ ابھی وہ بول رہی تھی کہ پھر میری ساس کمرے میں آ گئی۔ میری ساس صبح سویرے میرے کمرے میں داخل ہوئی تو روشنی کی ہلکی جھلک پردوں سے اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی مہک پھیلی ہوئی تھی جو شاید رات کے پھولوں کی خوشبو تھی۔ میری نند سائرہ پہلے ہی میرے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی اور کسی معصوم بچے کی طرح چمکتی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ساس کے اندر آتے ہی سائرہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ساس نے نہایت روبدار انداز میں کہا تم باہر جاؤ اور دیکھو ناشتہ بن گیا بھابھی کے لیے یا نہیں۔ سائرہ فوراً اٹھ کر باہر چلی گئی اور وہیں سے میری ساس سیدھی میری طرف آ کر بیٹھ گئی۔ ان کی نظریں بہت گہری تھیں، جیسے وہ میرے دل میں جھانکنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ عائشہ تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے۔ میری آواز بھاری ہو گئی، دل کی دھڑکن بھی کچھ تیز ہو گئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے سیدھی ان کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا جی آپ کہیے۔ ساس نے کچھ توقف کے بعد کہنا شروع کیا دیکھو تم اچھی لڑکی ہو، یہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے، تمہاری کوئی بری نیت نہیں ہے، لیکن اس گھر میں میری ایک چھوٹی بیٹی بھی ہے جو ابھی جوان ہو رہی ہے اور آج کل کی لڑکیوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ گھر میں کوئی ایسی فضا بنے جس سے اس پر برا اثر پڑے۔ انہوں نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا یہ جوائنٹ فیملی ہے، کوئی علیحدہ گھر نہیں ہے جہاں پر تم دونوں جو چاہے کرتی بھی رہو۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر آپس میں کوئی بات ہو تو صرف اپنے کمرے تک رکھو، باہر ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں پکڑنا۔ ان کی باتیں اگرچہ سخت تھیں مگر ان میں ایک ماں کا خوف بھی جھلک رہا تھا، شاید وہ اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتی تھیں۔ مجھے یہ بات بھی سمجھ آ رہی تھی کہ ساس اپنی زبان سے کچھ سخت کہہ رہی ہیں مگر کہیں نہ کہیں ان کی نیت میں اپنی بیٹی کے لیے فکر تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ پہلا دن ہے، میں ان کی بات مان کر ان کا دل جیت لوں گی۔ میں نے فوراً سر ہلا دیا اور کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میری ساس کے چہرے پر جیسے ایک تسلی کی لہر دوڑ گئی، وہ اٹھی اور کہنے لگی اچھا تم دونوں کا خیال رکھا جائے گا، بس تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ پھر ولیمے کی تقریب کا دن آ گیا، گھر میں رونق ہی رونق تھی، ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل۔ سائرہ تو جیسے خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، وہ کبھی میرے لیے چوڑیاں لے کر آتی، کبھی میرا دوپٹہ سیٹ کرتی، کبھی مجھے کھانے کا ذائقہ پوچھتی اور کبھی جا کر مہمانوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتی۔ مجھے اس کی خوش دلی اور بے فکری اچھی لگتی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہی لڑکی آگے چل کر میرے لیے ایک طوفان کی وجہ بنے گی۔ مجھے لگتا تھا وہ معصوم ہے، بس تھوڑی شرارتی ہے، مگر اس شرارت کے پیچھے ایک ایسا راز تھا جس کا پردہ ابھی نہیں اٹھا تھا۔ شادی کی شروع میں تو شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے اسے 2 جہانوں کے لیے کوئی حور مل گئی ہے اور وہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی تھا۔ مجھے پتا تھا کہ بعد میں یہ سب کچھ بدل جائے گا، کیونکہ میں نے اپنے خاندان میں عورتوں کو دیکھا تھا جو صرف شادی کے 6-7 مہینے تک ہی خوش رہتی تھیں، اس کے بعد ان کو اپنے آپ سے ہی نفرت ہونے لگتی تھی۔ لیکن میں بھی ان ساری چیزوں کو انجوائے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد یہ سب کچھ مجھے نہیں ملنے والا۔ میرے شوہر عثمان کا انداز بڑا سنجیدہ سا ہوتا تھا، مگر میرے ساتھ وہ جیسے بچہ بن جاتا تھا۔ ہم جب کمرے میں ہوتے تو وہ اکثر مذاق کرتا، میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جاتا، کہنے لگتا عائشہ تم آئی ہو تو جیسے میرے دل کی ساری خوشیاں ایک ساتھ جاگ اٹھی ہیں۔ عثمان کھل رہا تھا اور باہر سے جب کسی کے قدموں کی آہٹ آتی تو ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگتے۔ ایک دن اپنے شوہر سے میں نے پوچھا عثمان یہ ساتھ والا کمرہ سائرہ کو دیا ہوا ہے، کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اسے اوپر یا دوسرے کمرے میں رکھا جاتا؟ تو اس نے مسکرا کر کہا دیکھو یہ کمرہ پورے گھر کا سب سے خوبصورت کمرہ ہے اور میری بہن نے یہ خود اپنی مرضی سے منتخب کیا ہے، اس نے بڑی خوشی سے یہ کمرہ لیا ہے۔ گھر کی چھوٹی بیٹی ہے، جو بات اس کے دل میں بیٹھ جائے اسے پورا کیے بغیر رہ نہیں سکتی۔ تو میں نے بھی یہ بات دل پر نہیں لی اور کہا ٹھیک ہے عثمان، کچھ نہیں۔
لیکن پھر وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ ہماری ہنسی کی آوازیں کئی بار سائرہ کے کمرے تک جاتی تھیں اور وہ صبح ہوتے ہی عجیب و غریب سوال پوچھنا شروع کر دیتی تھی۔ رات کو آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ کے کمرے سے روشنی کیوں آ رہی تھی؟ آپ لوگ کون سی فلم دیکھ رہے تھے؟ بھائی آپ کے ساتھ کیا بات کر رہے تھے؟ میں بڑی نرمی سے بات کو سنبھالتی کہ سائرہ ہم لوگ فلم دیکھ رہے تھے، وہ آواز فلم کی تھی، ہماری نہیں تھی، یا یہ کہ بھائی اپنے دوست سے بات کر رہے تھے اور وہ ہنس رہے تھے۔ لیکن ہر دن اس کے سوالوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کبھی کبھی تو وہ دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی جیسے وہ ہر بات سن رہی ہو، اور میں نے سوچا کہ میں ساس کے کہنے پر سب کچھ کھلے دل سے برداشت کر رہی ہوں، لیکن سائرہ کیوں ہماری ذاتی زندگی میں دخل دے رہی ہے؟ ایک دن میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ تھا، جیسے کسی نے ان کا سکون چھین لیا ہو۔ کہنے لگی، عائشہ جب سے تم آئی ہو میری بیٹی کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں۔ وہ عجیب عجیب باتیں پوچھتی ہے مجھ سے کہ سب لوگ باہر صحن میں سو رہے ہیں، بھائی اور بھابھی کمرے کے اندر کیوں سوتے ہیں اور وہ باہر کیوں نہیں سوتے؟ ہوا چل رہی ہے، اچھی نیند آتی ہے، ان کو کیا پڑی ہے کمرے میں بند ہونے کی؟ میں نے ان کو بڑے پیار سے جواب دیا کہ امی میں تو خود کوشش کرتی ہوں کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ میں تو سائرہ کے سوالوں کے جواب بھی بڑی احتیاط سے دیتی ہوں، لیکن وہ خود ہی میرے پاس آ کر سوال کرتی ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ میری ساس نے میرے اس جواب کو بھی غلط رنگ میں لیا اور آگے سے کہنے لگی، تم میری بیٹی پر الزام لگا رہی ہو کہ وہ تم سے عجیب باتیں پوچھتی ہے۔ تم اتنی معصوم ہو تو پھر تم نے عثمان کو کیوں نہیں بتایا کہ سائرہ تمہاری زندگی میں دخل دے رہی ہے؟ میری ساس نے اسی وقت اس بات کو میرے خلاف موڑ دیا اور عثمان کو بھی کہہ دیا کہ عائشہ سائرہ کے بارے میں شکایت کر رہی ہے۔ عائشہ کہتی ہے میں ساس کے سامنے جھوٹ بول رہی ہوں کہ میں سب کچھ برداشت کر رہی ہوں، جبکہ اصل میں تمہاری بہن دن رات ہمارے پیچھے لگی رہتی ہے، اور یوں میرے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا کہ میں چیزوں کو کس طرح سنبھالوں۔ میں نہ چاہ کر بھی ایک ایسی لڑائی میں کھڑی تھی جس کا الزام بھی مجھے دیا جا رہا تھا اور جس کا مقصد بھی کوئی دوسرا ہی تھا۔ ایک دن مجھے اپنی امی کے گھر جانے کی ضرورت پیش آئی۔ میں نے سوچا 2 دن وہاں رہ لوں، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا تھا امی کو دیکھے بغیر۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنے کمرے کو تالا لگا دوں، تو میرے شوہر عثمان نے فوراً کہا، دیکھو عائشہ ایسا کرنا برا لگے گا، میری امی اور بہن سوچیں گی کہ تم نے ان کے لیے تالا لگایا ہے۔ میں نے تھوڑا سوچا، پھر کہا ٹھیک ہے، عثمان تالا نہیں لگاتی۔ میں نے بھی سوچا کہ گھر اپنا ہے، کوئی کیا کرے گا۔ میں نے گھر والوں سے اجازت لی اور اپنے گھر چلی گئی۔ وہ 2 دن سکون سے گزرے، لیکن جب مجھے واپس آ کر اپنے گھر پہنچنا تھا دل میں ایک ہلکا سا خدشہ تھا، لیکن پھر خود کو سمجھایا کہ یہ میرا وہم ہے۔ جب میں گھر واپس آئی تو سب کچھ معمول کے مطابق لگا۔ میں نے پورا گھر دیکھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا۔ کمرے کا منظر بدل چکا تھا، ہر چیز ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے وہ سب کچھ چھیڑ کر رکھ دیا ہو۔ ہمارے بیڈ کور، تکیے، پردے سب کچھ اپنی جگہ سے کھسکا ہوا تھا۔ میری میک اپ کی چیزیں کھلی ہوئی تھی، جو جیولری میں نے رکھی تھی وہ باہر نکلی ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ صدمہ تو مجھے اس بات کا ہوا کہ میری وہ ذاتی کپڑے جو ایک بیوی صرف اپنے شوہر کے لیے رکھتی ہے وہ بھی باہر پڑے تھے، اور ان کا حال ایسا تھا جیسے کسی نے انہیں پہن کر چیک کیا ہو یا بار بار ہاتھ لگایا ہو۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور کہا کہ آخر کس سے پوچھوں، یہ سب کچھ کس نے کیا؟ میری ساس کا تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا، نہ ہی اس کا سائز ایسا تھا کہ میرے کپڑے پہن سکے۔ مجھے فوراً سمجھ آ گئی یہ کام کس کا ہے، نند سائرہ کا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا، خود کو پرسکون دکھاتے ہوئے پوچھا کہ سائرہ تم میرے کمرے میں آئی تھی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی شرمندگی نہ دکھائی، بلکہ اپنی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا موبائل کا کیمرہ آن کیا اور تصویریں دکھانے لگی کہ ہاں بھابی آپ گھر پر نہیں تھی نا، تو میں آپ کے کمرے میں چلی گئی اور میں نے آپ کے کپڑے پہن کر دیکھے۔ یہ دیکھیں، یہ لباس تو بہت پیارا ہے، کسی شہزادی کا لگتا ہے۔ آپ کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا، میں نے تصویریں بنا لی ہیں، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں حیران تھی کہ یہ کس قدر بے شرم ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے بڑے تحمل سے سمجھایا کہ یہ بہت غلط بات ہے، سارا کسی اور کی چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسی چیزیں جو ذاتی ہوں۔ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ پہننے کی اور تصویریں بنانے کی؟ اس نے فوراً جواب دیا کہ بھابی میں تو سب کچھ فون پر رکھتی ہوں، اور ویسے بھی میرا فون کون سا میں کسی کو دیتی ہوں۔ میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ غلط باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ہم لڑکیوں کو اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ وہاں سے تو چلی گئی، لیکن شام کو اس نے اپنی امی یعنی میری ساس کو شکایت لگا دی کہ بھابی کہتی ہیں کہ میری وجہ سے ان کی چیزیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جب وہ گھر پر نہیں تھی تو ہم کمرے میں گھسے اور سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا۔
میری ساس نے فوراً مجھے بلایا اور غصے سے کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم تمہارے قریب رہتے ہیں، تم ہمیں چور سمجھتی ہو؟ تم کہتی ہو کہ جب تم گھر پر نہیں تھی تو ہم تمہارے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے بڑے مشکل سے یہ بات انہیں سمجھائی کہ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ کمرے کی چیزیں چھیڑی گئی ہیں، جبکہ سارا نے تو خود اعتراف کیا ہے کہ وہ پہن پہن کر تصویریں بنا رہی تھی۔ لیکن کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ عثمان تک بات پہنچ گئی۔ وہ آیا اور غصے میں کہنے لگا، عائشہ فرض کرو تم واپس آتی ہو اور تمہارے کمرے کی حالت تھوڑی سی بدلی ہوئی ہو، تبھی تمہیں چپ رہنا چاہیے، تمہیں اتنا حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، عثمان تم سمجھو بات میری چیزوں کی نہیں ہے، اگر وہ کچھ اٹھا بھی لیتی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں تو وہ کپڑے جو صرف شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں ان کو پہن کر تصویریں بنا رہی ہے۔ یہ بات سن کر بھی میرے شوہر نے میری طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا، بس بولا، بس کرو عائشہ، تم میری معصوم بہن پر الزام لگا رہی ہو، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ اور میں نے سر جھکا لیا۔ میں نے خود کو اس گھر میں اکیلا پایا، ہر کوئی سائرہ کی طرف تھا اور میں وہ تھی جسے چپ رہنا سکھا دیا گیا تھا۔ مجھے بہت برا لگا، لیکن میں چپ رہ گئی کیونکہ میرے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس طرح میری نند نے 2-3 دفعہ مجھے مشکل میں ڈالا، لیکن مجھے یہ سمجھ آئی کہ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کرتی تھی، بلکہ اس سے ہو جاتا تھا۔ ابھی اس کی عمر شادی کی نہیں تھی اور اسے کچھ سال میرے سر پر سوار رہنا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اسے پیار سے ہینڈل کرنا ہے اور اس کے دل کی بات جاننی چاہیے۔ ایک دن میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ میں نے اسے اعتماد دیا اور کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری بڑی بہن ہوں۔ وہ پہلے تو جھجکی، پھر اچانک بولنے لگی، بھابھی مجھے شادی کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میری بھی شادی ہو، میرا اپنا گھر ہو اور میرا اپنا شوہر ہو۔ وہ رک رک کر کہتی گئی کہ بھابھی مجھے ہر وقت یہی خیال آتا ہے کہ شادی کے بعد کیسا ہوتا ہے، شوہر کیسا ہوتا ہے، کمرے میں کیا ہوتا ہے، وہ سب باتیں میرے دماغ میں آتی ہیں، میں کیا کروں، میں تو دن رات یہی سوچتی رہتی ہوں۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک لمبی سانس لی اور دل میں سوچا کہ یہ عمر کا تقاضا ہے، یہ لڑکی کے دل میں ایسے خیال آتے ہیں، مگر اسے سمجھانا ضروری ہے۔ میں نے پیار سے کہا، یہ دیکھو تم ابھی جوان ہو رہی ہو اور یہ سب باتیں قدرتی ہیں، ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، مگر تمہیں ان خیالات کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنی توجہ پڑھائی پر رکھنی چاہیے۔ ویسے بھی اگر تمہیں شادی کا اتنا شوق ہے تو اپنے امی ابو سے کہہ سکتی ہو، جب تم بالغ ہو جاؤ گی وہ تمہاری شادی کرا دیں گے، اور اگر تم نے نوکری نہیں کرنی تو بھی جلد شادی کرنا اچھا ہے، کم عمر میں شادی کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ میری باتیں سن کر آرام سے بولی کہ بھابھی آج سے آپ میری بڑی بہن ہیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی اور جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی کروں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل خوش ہو گیا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ معصوم سی لڑکی اپنے لیے بڑا مسئلہ کھڑا کر لے گی۔ ہوا یوں کہ اس نے جو میرے پرسنل کپڑے پہن کر تصویر بنائی تھی، وہ تصویر اس نے اپنی کسی دوست کو بھیج دی اور دوست نے وہ تصویر کہیں اور آگے بھیج دی۔ اب وہ تصویر وائرل ہو چکی تھی۔ تصویر میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا کیونکہ وہ شیشے میں تصویر بنا رہی تھی اور فون نے اس کا منہ چھپا لیا تھا، مگر میرے کمرے کی دیواریں، فرنیچر سب صاف نظر آ رہے تھے۔ اگر خاندان کے کسی شخص نے دیکھی ہوتی تو فوراً پہچان جاتا کہ یہ کس کمرے کی تصویر ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ سائرہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور پوچھا کہ کیا ہوا۔ وہ ڈر اور خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ تصویر وائرل ہو گئی ہے اور اگر امی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، لیکن میں نے خود کو مضبوط کیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے فوری طور پر اس کے دوست کو فون کیا اور کہا کہ تم نے تصویر آگے کیوں بھیجی، اور اگر تمہارے کسی دوست نے اپلوڈ کی ہے تو اسے فوراً ڈیلیٹ کرواؤ، ورنہ ہم سائبر کرائم میں رپورٹ کر دیں گے۔ وہ گھبرا گئی اور ٹال مٹول کرنے لگی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر ہم نے خود سائبر کرائم والوں سے رابطہ کیا۔ ابتدا میں تو مجھے جھجک تھی کہ کہاں جائیں گے، کس سے بات کریں، لیکن جب میں نے بات کی تو انہوں نے بہت اچھی طرح رہنمائی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سسٹم سے تصویر ڈیلیٹ کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو جس نے تصویر وائرل کی ہے اس کے خلاف رپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں ہم رپورٹ کروانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا نام نہ آئے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا، آپ کی شناخت محفوظ رہے گی۔ ہم نے رپورٹ بھی کروائی اور انہوں نے بہت تعاون کیا۔ یہ سب کچھ بتانے میں تو آسان لگ رہا ہے، مگر جب ہم اس میں گزر رہے تھے تو 2-3 دن تک ہمارے دل کی دھڑکن تیز رہی، سر میں درد رہا، نیند بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔
ہم ہر وقت ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں گھر والوں کو نہ پتہ چل جائے۔ آخرکار سائبر کرائم نے تصویر ہر جگہ سے ہٹا دی اور معاملہ حل ہو گیا۔ اب سائرہ تھوڑا سکون میں تھی، مگر اس کے معصوم دل پر جو خوف اور شرمندگی تھی وہ آسانی سے ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس دن میں نے سائرہ کو گلے لگایا اور کہا کہ یہ دنیا بہت چالاک ہے۔ اپنی تصویر کسی کو بھیج کر تم نے خطرہ مول لیا تھا، اب تمہیں ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا ہوگا اور اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے محفوظ رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے بیچ ایک عجیب سی خاموشی تھی، مگر اس واقعے نے سائرہ کو بہت بدل دیا۔ وہ پہلی والی لاپرواہ لڑکی نہیں رہی تھی اور میں بھی یہ سمجھ گئی تھی کہ اسے وقت کے ساتھ ساتھ سمجھانا ہی واحد راستہ ہے۔ ایسے مسئلے میں گھر کی بڑی بہن کا ہاتھ تھامنا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ گھر میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ اتنے بڑے مسئلے میں پھنسے اور پھر نکل بھی گئے، لیکن اس کے بعد سائرہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب اس نے احتیاط کرنی شروع کر دی، اپنے ساری دوستوں کو بلاک کر دیا اور ساری تصویریں بھی ڈیلیٹ کر دی، اور اب اس کو اچھا سبق مل گیا تھا۔ لیکن اب وہ میری نگرانی میں رہنے لگی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھا کرو تاکہ دماغ میں ایسی باتیں نہ آئیں، اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہاری پڑھائی پوری ہو جائے گی، تمہاری شادی کروا دیں گے، بس تم کچھ دن اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو۔ میں نے جب اسے نماز کی طرف لگایا تو دل میں یہی خیال تھا کہ نماز چیز ہی ایسی ہے کہ 5 ٹائم جب انسان پاک رہتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے دماغ سے اس طرح کی باتیں، اور پھر رفتہ رفتہ سائرہ میں بھی واضح تبدیلی آنے لگی اور نماز کی پابند ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے والی بے چینی نہیں رہی، بلکہ سکون اور حیاسی آ گئی، یہاں تک کہ میری ساس بھی ایک دن آ کر کہنے لگی کہ تمہارے آنے کے بعد میری بیٹی میں بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے۔ میرا شوہر بھی اپنی بہن کے اس رویے سے بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ سچ میں تم نے گھر میں ایک بہت اچھا ماحول بنایا ہے، تمہاری وجہ سے سب لوگوں میں محبت بڑھی ہے۔ اور میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ میری رب نے مجھے یہ توفیق دی۔ میری اور سائرہ کی اب بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ جب میرے شوہر گھر پر نہیں ہوتے تھے تو میں اور سائرہ مل کر گھر کے کام کرتی تھیں۔ کبھی ہم دونوں مل کر پیزا بناتی، کبھی میکرونی یا پاستا تیار کر لیتی، کبھی کیک بناتے، کبھی ہم بازار جاتے، فلمیں دیکھتے اور نماز بھی ساتھ پڑھتے۔ رمضان میں ہم نے ایک دوسرے سے مقابلہ لگایا کہ کون زیادہ قرآن مجید مکمل کرے گا اور کون زیادہ بار پڑھ سکے گا۔ ایسی ہیلدی سرگرمیوں سے سائرہ کی شخصیت میں اور بھی بڑا بدلاؤ پیدا کیا۔ جب اس کے پیپر آتے تھے تو میں ہی اس سوالات کی تیاری کرواتی تھی۔ اس نے نمبر بھی بہت اچھے لیے، میرا دل خوش ہو گیا۔ گھر میں ماحول بھی بہت زیادہ پازیٹیو ہو گیا۔ جب میری یہاں اولاد پیدا ہوئی تو سائرہ نے بہت ساتھ دیا۔ ہسپتال میں بھی وہی میرے ساتھ تھی۔ بچی کو دیکھ کر بھی وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ میرے بیٹے کے لیے کھلونے لے کر آئی۔ اس پیار میں ایک سگی بہن جیسا خلوص تھا۔ واقعی میں نے اسے اپنی چھوٹی بہن بنا لیا تھا، کیونکہ میری کوئی چھوٹی بہن نہیں تھی اور اس کی کوئی بڑی بہن نہیں تھی۔ ایسے میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ خیر سے میرا بیٹا 3 سال کا ہو چکا ہے اور سائرہ کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے اور اس کی ذمہ داری اس نے مجھے دی ہے کہ اچھا سا خوبصورت سا لڑکا ہو جس کے لیے میں بھی ہاں کہہ دوں۔ میری ساتھ جب لڑکا دیکھنے کے لیے لے جاتی ہیں تو مجھے ساتھ لے کر جاتی ہیں، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا خوبصورت سا لڑکا مل جائے تاکہ وہ اس کے ساتھ خوش رہے اور اس کی زندگی بھی آسان اور پرسکون ہو۔ کہتی ہیں کہ زندگی کو ہمیں خود ہی سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی منفی کردار نہیں ہوتا، ہر کوئی پازیٹیو بھی نہیں ہوتا، بس کسی کا منفی کردار سامنے آ جاتا ہے اور کسی کا مثبت کردار چھپا رہتا ہے۔ سائرہ بری نہیں تھی، وہ بس اپنے اندر کے جذبات میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے صحیح سمت دکھائی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور دل میں سکون ہے۔ یہ وہ سفر تھا جہاں میں نے نہ صرف ایک نند بلکہ ایک بہن پائی اور اس کو اس کی منزل تک پہنچانے میں حصہ لیا۔ اور یہی سچ ہے کہ اچھی نیت اور صحیح رہنمائی سے ہر اندھیرا روشنی میں بدل سکتا ہے۔ سائرہ کی زندگی میں اب وہ وقت بھی آ گیا جس کا وہ بچپن سے خواب دیکھتی تھی۔ جب میں نے اس کی شادی کے لیے لڑکا دیکھنا شروع کیا تو دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ سائرہ کو ایسا شریک حیات ملے جو نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ سمجھدار بھی ہو۔ سچ کہوں تو شادی کے لیے خوبصورتی سے بڑھ کر زندگی کی سمجھ بوجھ اور تحمل بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ میں نے اپنے آس پاس کے رشتوں کو دیکھا اور پھر ایک دن میری ساس نے بتایا کہ ان کے ایک جانے والے اپنے بیٹے کے لیے لڑکے تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے فوراً ان سے لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ جب تصویر دیکھی تو دل خوش ہو گیا۔ لڑکا سائرہ کی ہی عمر کا تھا، شکل و صورت میں بھی بہت اچھا تھا، اور جب اس کے بارے میں مزید پتہ کیا
تو معلوم ہوا کہ وہ پڑھا لکھا، شریف اور نیک لڑکا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ہمیں سائرہ کے لیے یہی رشتہ قبول کرنا چاہیے۔ وہ بھی راضی ہو گئی اور پھر سائرہ سے پوچھا۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بھی اسی وقت ہاں کہہ دی۔ سائرہ کے چہرے پر جو روشنی تھی وہ اس کی خوشی کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، بھابھی آپ نے میرے لیے یہ رشتہ ڈھونڈا ہے تو یقیناً اچھا ہی ہوگا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تمہارے لیے بہترین ساتھی ملا ہے۔ شادی کے دن گھر میں بڑی رونق تھی۔ سب نے مل کر سائرہ کو تیار کیا۔ وہ دلہن بن کر اتنی حسین لگ رہی تھی کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ایک بہن کی طرح دل بھر آیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگی تو میں نے اسے گلے لگا کر دعا دی کہ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں دے۔ تم ہر وہ خواب پورا کرو جس کی تم نے بچپن سے خواہش کی تھی۔ سائرہ کے شوہر کا نام عاصم تھا۔ وہ خود بھی بہت خوش تھا کہ اسے اتنی پیاری اور سادہ لڑکی ملی ہے۔ نکاح کے بعد جب دونوں اپنے کمرے میں گئے تو سائرہ نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بھابھی میں بہت خوش ہوں، عاصم بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا ہے کہ تمہارا ہر خواب پورا کروں گا۔ مجھے لگا جیسے میری چھوٹی بہن کا نصیب کھل گیا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ شادی کے 2 دن بعد سائرہ نے بتایا کہ وہ ہانی مون پر پاکستان کے شمالی علاقوں میں جا رہی ہیں۔ میں نے اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور دعا دی کہ یہ سفر اس کے لیے یادگار ثابت ہو۔ وہ خوشی سے بھرے دل کے ساتھ روانہ ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بھابھی میں نے جو چھوٹے چھوٹے خواب دیکھے تھے وہ پورے ہونے لگے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ہاں، ہر لڑکی کے دل میں ایسے خواب ہوتے ہیں، بس کوئی صحیح سمت دکھانے والا ہونا چاہیے۔ سائرہ نے اپنی ہنی مون سے بہت ساری تصاویر بھیجی۔ وہ ناران کاوان اور شوگران جیسے مقامات پر گئی۔ وہ پہاڑوں کے درمیان ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ ہلکی بارش ہو رہی تھی اور وہ پتھر پر بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ مجھے اس کی آواز میں وہ سکون محسوس ہوتا تھا جو شاید ہر لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ چاہتی ہے۔ وہ ہنس رہی تھی، خوش تھی اور مطمئن تھی۔ اس نے کہا کہ بھابھی وہ دن یاد ہے جب میں بس ایک کمرے کا تصور کرتی تھی، اب تو میرا اپنا گھر ہے اور میرے ساتھ وہ شخص ہے جو میری بات سمجھتا ہے، مجھے وقت دیتا ہے، میری تعریف کرتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے کہا کہ سائرہ تم ہمیشہ خوش رہو، اسی طرح محبت سے زندگی گزارو۔ میں نے تمہیں کبھی روکا نہیں تھا، بس تمہیں صحیح راستہ دکھایا تھا اور تم نے اس راستے پر چل کر خود اپنی منزل حاصل کی ہے۔ یہی تو زندگی ہے۔ ہم سب کے دل میں کچھ خواب ہوتے ہیں، لیکن ہر خواب تب تک ادھورا رہتا ہے جب کوئی ہمیں صحیح سمت نہ دکھائے۔ جب سائرہ واپس آئے تو اس کے چہرے پر ٹمٹماتی روشنی تھی۔ وہ نہ صرف خوش بلکہ ذہنی طور پر بھی بہت پختہ ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے گلے لگا کر کہا کہ بھابھی آپ نے میری زندگی بدل دی ہے۔ اگر میں وہی غلطیوں میں پڑی رہتی تو شاید آج میں یہ سکون نہ پا سکتی تھی۔ آپ نے مجھے بچایا، آپ نے مجھے عزت کے ساتھ سوچنا سکھایا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب تمہاری نیت کی وجہ سے ہے۔ تم نے ہر بات کو دل سے سنا اور اپنایا ہے، اس لیے اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ وقت گزرتا گیا اور سائرہ ایک بہترین بیوی ثابت ہوئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنا گھر سنبھال رہی ہے۔ اس کا شوہر بھی اسے بہت محبت دیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ہم عمر ہیں اور ایک دوسرے کی سوچ کے قریب ہیں۔ سچ کہوں تو میں بہت خوش ہوں کہ میں نے نہ صرف اس لڑکی کو غلط راستے سے بچایا بلکہ اسے درست منزل تک پہنچایا۔ مجھے اب بھی وہ دن یاد ہے جب وہ میرے سامنے بیٹھی کہا کرتی تھی کہ بھابھی میرا دل شادی چاہتا ہے، میں کیا کروں؟ آج وہ دل مطمئن ہے اور ہاتھوں میں مہندی کی طرح وہ خواب سجائے ہوئے ہیں جن کے بارے میں وہ کبھی سوچتی تھی۔ یہ زندگی کی خوبصورتی ہے کہ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ دوسری کھڑکی کھول دیتا ہے۔ ہمیں بس سیکھنے اور سنبھلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر لڑکی کے دل میں خواب ہوتے ہیں اور کوئی بھی خواب گناہ نہیں ہوتا، بس ہمیں ان کو پورا کرنے کا صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ سائرہ نے یہ سیکھا اور آج وہ ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ ہر بہن کو وہی منزل ملے جو اسے سکون اور عزت دے۔ اللہ ہر بیٹی کے لیے وہ ساتھی منتخب کرے جو اسے قدم قدم پر عزت دے اور اس کے خوابوں کو پورا کرے۔ یہی میرے دل کی دعا ہے اور یہی زندگی کی حقیقت کہ کسی کا ہاتھ تھام کر اگر ہم اسے روشنی دکھائیں تو وہ روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔